بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے باخبر، میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے ایک اہم ملاقات کے حوالے سے، جو کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات ہو رہی ہے. وزیر اعظم جو کہ تھرڈ بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شرکت کے لیے چین میں موجود ہیں، وہ فورم بڑے ہی کامیاب طریقے سے اس کا انعقاد ہوا اور اس کے ساتھ پھر سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی ہوئیں. اور اب جو سب سے اہم ملاقات وزیر اعظم کی ہو رہی ہے وہ صدر شی جن پنگ سے ہو رہی ہے. صدر شی جن پنگ پاکستان سے تعلقات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ، دوستی اور جو ہمہ جہتی رشتے ہیں، اس حوالے سے صدر شی جن پنگ کی جانب سے سٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں اور اس عزم کا اعادہ کیا جاتا ہے. اس ملاقات کی جو بات چیت سامنے آ رہی ہے وہ تھوڑا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس ملاقات میں مختلف شعبوں میں تعلقات کے فروغ پر دونوں اطراف سے بات ہوئی. صدر شی جن پنگ کا یہ کہنا تھا کہ سی پیک پاکستان اور چین کے مضبوط تعلقات کا عکاس ہے. سی پیک جو کہ بیلٹ اینڈ روڈ میں جو 6 ناٹس ہیں اس میں سے ون آف دا فاسٹسٹ ناٹ اسے کہا جاتا ہے، اور اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بینچ مارک کے طور پہ شوکیس کیا جاتا ہے بی آر آئی کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جو مزید بات ہوئی چین کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات، چین پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کا خواہاں ہے، چینی صدر کا یہ کہنا تھا. اور اس کے ساتھ وزیر اعظم کی جانب سے یہ بات کہی گئی کہ چین کے ساتھ پاکستان تمام شعبوں میں تعلقات کا فروغ چاہتا ہے. پوری دنیا کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا یہ کہنا تھا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ درپیش چیلنجز سے نمٹنے کا بہترین ذریعہ ہے. نگراں وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا چین کی ترقی سب کے لیے بہترین مثال ہے. نگراں وزیر اعظم نے کہا شی جن پنگ کی ویژنری قیادت میں پاکستان کے لیے بہت سے مواقع موجود ہیں، چاہے وہ بی آر آئی ہو یا چاہے کوئی اور فورم ہو. چین پاکستان کا تزویراتی شراکت دار ہے. نگراں وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا پاکستان کو چین کے ساتھ دوستی پر فخر ہے. دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان چین تعلقات میں دراڑ نہیں ڈال سکتی. پاکستان چین کے ساتھ تعلقات سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. نگراں وزیر اعظم کی یہ اہم ملاقات چینی صدر شی جن پنگ سے ہوئی اور اس ملاقات میں مختلف امور پر بات چیت گئی، بالخصوص جو معاشی میدان میں پاکستان اور چین کی شراکت داری ہے، جس میں ہم سی پیک کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اس حوالے سے بات ہوئی. بی آر آئی کے حوالے سے بات ہوئی. چینی صدر کے ویژن کے حوالے سے بات ہوئی کہ کتنا ویژنری ان کا یہ آئیڈیا بی آر آئی کا تھا، جس کی وجہ سے آج 130 ممالک سے زائد ممالک جو ہے کنیکٹ ہو چکے ہیں. 30 آرگنائزیشن سے زائد چین کے جو ہیں وہ معاہدے ہو چکے ہیں. چین نے اس وقت تک 3000 سے زائد معاہدے انک کیے ہیں. $1 ٹریلین سے زائد چین اس وقت تک انویسٹ کر چکا ہے بی آر آئی کنٹریز میں، اور اس سے کے نتیجے میں ملینز کی تعداد میں جو ہے وہ جابز پیدا ہوئی ہیں. اس پر بات کریں گے یہ ملاقات کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم کی سائیڈ لائن ملاقات، ایم او یوز، ایگریمنٹس ہوئے ہیں، ان کی کیا اہمیت رہی ہے، اس پر بات کی جائے گی. سب سے پہلے میں تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ کے ذریعے شنیلا مار صاحبہ نے، اسکائپ ہی کے ذریعے محمد نوشاد علی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ڈاکٹر فاروق عادل اور ڈاکٹر طاہر نعیم ملک. لاہور اسٹوڈیوز میں آغا اقرار ہارون صاحب اور سجاد انور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پہلا سوال شنیلا صاحبہ آپ سے ہوگا. یہ جو ملاقات ہے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی، ان کا دورہ، ملاقات، اس کی ذرا اہمیت بتائیے گا کہ اس موجودہ حالات کے اندر پاکستان کے لیے معاشی طور پر اور خاص طور پہ جو جیو پولیٹیکل اس کی صورتحال چل رہی ہے خطے میں، اس ملاقات کی اہمیت کتنی ہے؟ دیکھیں یاسر، پاکستان اور چائنا کے تعلقات جو ہے نا صدیوں کے اوپر محیط ہے، اور چائنا نے ہمیشہ پاکستان کے ہر فرنٹ کے اوپر جو ہے مدد کی، چاہے وہ دفاع کا ہو، چاہے وہ معیشت وغیرہ کا ہو، سیاست کا ہو. اور چائنا نے آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا تو بہت سے ممالک جو تھے وہ ہمیں قرضہ نہیں دے رہے تھے یا ری اسکیجول نہیں کر رہے تھے اپنے قرضے کو، کہ جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوگا تو ہم آپ کو نہیں دیں گے قرضہ. لیکن چائنا نے پھر بھی ہمیں قرضہ دیا تھا. ان کے بینکوں کو جو ہم نے قرضہ واپس کیا تو انہوں نے واپس پاکستان کو قرضہ دیا تھا، یعنی کہ انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے اس وقت بچائے رکھا تھا پاکستان کی مدد کر کے. یہ جو ملاقات ہے یہ اس لیے اہم ہے کہ دیکھیں
चाइना एक बड़ा का जो इकोनॉमिक विजन है वो दुनिया के लिए एक मिसाल है कि बजाय इसके कि वो किसी जंगों के अंदर पड़े, वो अपना तो कोई तोसी पसंदाना अपने कोई अजाइम रखे, दुनिया को के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करे, वो इकोनॉमी के जरिए दुनिया के ऊपर कब्जा कर रहा है। देखिए ये बेल्ट एंड रोड फोरम जो है इसके जरिए आप भी अभी बताया कि 130 से ज्यादा ममालिक के साथ वो कनेक्ट हो चुके हुए हैं। एक चाइना एक प्रोडक्शन हाउस बन चुका हुआ है। आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, कोई चीज उठाते उस पे मेड इन चाइना लिखा हुआ होता है। वर्ल्ड फैक्ट्री। जी, इनकी एक्सपोर्ट बढ़ चुकी है, दुनिया खुद उनको अपने मुल्कों में आने के लिए जगह दे रही है। तो हमने वहां से फायदा उठाने, जो सी पैक था, जब बार बार इसके बारे में कहा जाता था गेम चेंजर है, वो इसीलिए था कि हमारे मुल्क में 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी थी, लेकिन बदकिस्मती से 2018 से 2022 के दरमियान एक ऐसी हुकूमत आ गई कि जिसने इस मंसूबे को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की, और उसमें सरमायाकारी जो 60 अरब डॉलर थी सिर्फ इस बदकिस्मती को अगर थोड़ा सा पीछे ले जाएं तो 2014 में जिस वक्त धरना स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने आना था, तो सी पैक एक साल लेट शुरू हुआ, 2015 में फिर वो आए। बहुत कुछ है। देखिए हमारे जो मंसूबे थे बिजली के, जो कोयले के जो थे, जिससे सस्ती बिजली पैदा होनी थी, उनके रिवॉल्विंग अकाउंट नहीं खोले गए थे, उस वजह से वो प्रोजेक्ट रुक गए। सेफ सिटी वाला जो प्रोजेक्ट था इसकी पेमेंट ये नहीं करते रहे। अगर ये प्रोजेक्ट शुरू होता है, इस वक्त लाहौर के 10 पंजाब के 10 अजला के अंदर ये जो प्रोजेक्ट था इंप्लीमेंट हो चुका हुआ था। बहुत कुछ होना था सी पैक के तहत। ये कनेक्टिविटी देखिए, रीजनल कनेक्टिविटी हमारे लिए कितनी अहम है। आज ये खबर आई है कि रूस के साथ हमारा मुआहिदा हो गया है, $60 पर बैरल हमने उनसे ऑयल लेना है, और वो दिसंबर में पहला कार्गो जो है वो आ रहा है। तो ये रीजनल कनेक्टिविटी है जिसके जरिए हम सेंट्रल एशिया तक भी पहुंचेंगे। ये इसे चाइना का जो विजन है वो ज्यादा से ज्यादा इससे पाकिस्तान को भी फायदा पहुंचाना चाहता है, लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान को भी अपने एंड पे सोचना होगा कि कनेक्टिविटी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया, अब अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, उनके जरिए अपनी ज़राअत को बेहतर करें, माइंस के अंदर सरमाया करवाएं, अपने जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उनको ग्रो करने के लिए पूरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, और म्यूचुअल जो है ना उनके साथ बिजनेस के एग्रीमेंट्स में जाना चाहिए। और जो वहां से बिजनेसमैन आएंगे जिनके पास एक्सपोजर होगा, चाइना के वेल्थ होगी, तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन को भी तैयार करें कि उनके साथ शाना बशाना जो है वो चल सके। डिजिटल इकोनॉमी में चाइना की हेल्प लें, अपनी सोसाइटी को एक्सपोर्ट करने में चाइना में हेल्प लें। ये मुलाकात बहुत अहम है अगर हम इससे आगे जाके फायदा उठा सकें तो। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, चीनी सदर शी जिनपिंग, दुनिया में जो उनका मकाम है यकीनन उसकी हमें मज़ीद इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया उनको किस तरह से देखती है। चीन इज़ वन ऑफ द P5। पाकिस्तान और चीन का जो इंटरनेशनल मामलात के ऊपर मौक़िफ़ है वो मेरे ख्याल है दुनिया में शायद कोई मुल्क हो जिसकी इतनी ज़्यादा जो है वो कदरें आपस में मिलती हैं। ये फरमाइएगा कि इस मुलाकात की अहमियत बिलखुसूस, और यकीनन जो चीनी सदर हैं उन्होंने सारे ही जो सरबराहान ममलिकत हैं उनसे मुलाकात नहीं की, और पाकिस्तान को जो अहमियत देना, मुलाकात करना वज़ीर आज़म से और उसमें फिर इरादा करना कि चीन पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में आगे बढ़ने का ख़्वाह है, इसकी पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात में अहमियत क्या है? देखिए, ये तो इस वक्त का सबसे अहम सवाल है जो आपने उठाया यासिर, और लेकिन इससे पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक अहम बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के एक बहुत मुमताज़ कानूनदान थे SM ज़फ़र साहब, और हमारे वो साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे, और ये जो फैमिली लॉज 60s में पाकिस्तान में मुतारिफ़ हुए थे वो उनके ड्राफ्ट करदा थे। वो आज भी पाकिस्तान के कानून का हिस्सा हैं। वो आज 93 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो न सिर्फ बहुत बड़े वकील थे, बहुत बड़े दानिश्वर थे और मुदब्बिर थे। तो हम सब उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं, उनके लवाहिकीन से और सब से, बल्कि पाकिस्तान से ताज़ियत करते हैं। ऐसे बड़े लोगों का और बुज़ुर्गों का उठ जाना बड़े सदमे की बात है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखें, चीन या मईशत जो है, मईशत में जो आलमी ताकतें होती हैं वो अपनी दौलत का इर्तिकाज़ करती हैं अपनी तरफ, और जो दीगर यानी छोटे मुल्क होते हैं या जो ज़ेर असर उनके मुल्क होते हैं, दौलत वहाँ से सिमट के उधर करती है। जैसे बरतानिया उज़्मा जो था, उसने हिंदुस्तान जब आया तो वो सोने की चिड़िया था हिंदुस्तान, जब गया तो वो एक बहुत गरीब मुल्क था, कंगाल हो गया, यानी कंगाल हो गया। तो ताकतें इस तरह से दौलत को समेटती हैं और दूसरों को गरीब करती हैं। चीन दुनिया की पहली ताकत है जो दौलत को पैदा करने
اور دولت میں اشتراک پیدا کرنے اپنے حلیفوں میں اور دنیا کے اندر، یہ اس کا کانسیپٹ، یہ BRI اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا جو کانسیپٹ ہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ دولت پیدا کرو اور دولت سے استفادہ سب اپنا اپنا حصہ وصول کر سکیں. اس کا ایک پہلا جس کو کانسیپٹ چین ون ون کہتا ہے، جس کو چین ون ون کہتا ہے. یہ دنیا کی ہسٹری میں، انسانی ہسٹری میں یہ پہلا واقعہ ہے جس میں یہ ہو رہا ہے، اور اس میں پاکستان چین کا پہلا حلیف ہے. وہ ایک قرآن کی اصطلاح ہے سابقون الاولون، یعنی وہ جو پرانے ہیں اور پہلے ہیں، تو وہ ان کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ سابقون اور اولون کی ہی حیثیت اور اہمیت تھی جس کی وجہ سے چین کے صدر نے پاکستان کے وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ کو ملاقات کا موقع دیا، اور سارے اپنے جو بھی مہمان ہیں ان سے ملاقات انہوں نے نہیں کی. اچھا، اس ملاقات کی ظاہر ہے کہ ایک تو سی پیک BRI کے ریفرنس سے اہمیت ہے جس کو آپ نے یہاں بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا، شنیدہ نے بھی اس کی بیک گراؤنڈ بیان کیا، لیکن اس کے علاوہ ایک اور معاملہ بھی ہے اور پاکستان کو اہمیت دینے کی ایک اور سبب بھی ہے. وہ سبب جو یہ ہے کہ دراصل یہ سارا کاروبار BRI کا، اکنامک کوریڈور کا، اور اس کے ساتھ جو دیگر چیزیں ریلیٹ کرنی ہیں، یہ سارا کارخانہ اس کے بغیر چل نہیں سکتا اگر پاکستان مستحکم نہ ہو. پاکستان سیاسی اعتبار سے مستحکم نہ ہو، پاکستان لا اینڈ آرڈرز کے اعتبار سے مستحکم نہ ہو، پاکستان اقتصادی طور پہ مستحکم نہ ہو. لہٰذا اب اس انیشیٹو کا یہ ظاہر ہے کہ جو آپ کے دوست ممالک ہوتے ہیں وہ آپ کو حوصلہ دیتے ہیں، آپ کو وہ وسائل فراہم کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ معاملات ٹھیک کر سکیں. تو اب پاکستان کا اگلا ٹارگٹ یہ ہے، اور جس دوست ہمیں معاونت کر رہے ہیں، ہمارا ہاتھ بٹا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مضبوط سیاسی نظام قائم ہو اور اس میں ذمہ دار حکومتیں قائم ہوں. اس طرح کی حکومتیں قائم نہ ہوں جو ڈیلیور نہ کر سکیں، جو چیزوں کو سمجھ نہ سکیں اور چیزوں کو خراب کر دیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسی چند برس پہلے کی بات ہے، 1-1.5 برس پہلے کی بات ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے منصوبے، اور اس میں جو ہمارے دونوں ملکوں کے بالکل براہ راست ہمارے اور اسپیشلائز منصوبے تھے، اس کی تفصیلات کہیں اور چلی گئیں. تو اس طرح کے معاملات سے بچنے کے لیے آپ سسٹم قائم کر رہے ہیں، آپ ارادہ کر رہے ہیں، اور معاملات اس طرف بڑھ رہے ہیں بہت تیزی سے. اگلے 1-2 دن میں اور ہم کئی جست کا فاصلہ طے کر جائیں گے. یہ سب چیزیں ہمارے وزیر اعظم ابھی چین میں ہی ہیں، انہوں نے اورمچی بھی جانا ہے، سنکیانگ جانا ہے. یقیناً یہ بھی ایک پاکستان کے لیے اس لیے اعزاز ہے کہ کسی بھی، میں ایک چینی جو وہاں پہ موجود صحافی ان سے بات کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جو وزیر اعظم ہے، ہیڈ آف سٹیٹ ہے، چیف ایگزیکٹو ہے کسی ملک کا، اس کا اورمچی جانا یہ پاکستان کے لیے انپریسیڈنٹڈ ہے. یعنی اس سے پہلے اس طرح ہوا نہیں ہے کہ کوئی ہیڈ آف سٹیٹ جو ہے وہ اورمچی یا سنکیانگ جو ہے جائے. یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو دیکھیں نا کہ وہ مسلم ایریا ہے، اور اس مسلم ایریا کے بارے میں دنیا بہت غلط فہمیاں پھیلاتی رہتی ہے. پاکستان کا اگر وزیر اعظم وہاں جاتا ہے تو اس کا بڑا سگنیفیکنس ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہ یہی تو ایریا ہے جو نہ صرف یہ کہ اکنامک کوریڈور کے بعد ترقی کرے گا اور ترقی کا مرکز بنے گا، اور مسلمان وہاں ترقی کریں گے، اور یہ اس یعنی یوں سمجھے کہ پرائم ایریا ہے، اور ہمارا پڑوس بھی ہے، ہمارا پڑوس بھی ہے، اور اس کا براہ راست ہمارا تعلق ہے، اور اس کا بڑا سگنیفیکنس ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے. میں نوشاد صاحب اس میں آپ کو انوالو کروں گا. وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ BRI نے پاکستان کے لیے بڑے فائدے پیدا کیے ہیں، پاکستان کے لیے بڑا پوٹینشل پیدا کیا ہے، یعنی کہ 2,60,000 جابز، یعنی کہ 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری، یعنی کہ 50 پروجیکٹس کا کمپلیٹ کرنا، یعنی کہ 8,000 میگا واٹ کا بجلی شامل کرنا، یعنی کہ 10,000 کی آلٹرنیٹیو انرجی ابھی فیوچر کے اندر وہ شامل ہو جائے گی، یعنی کہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس کمپلیٹ کرنا، پاکستان کو ایک سنگل جو ہے وہ روڈ دینا، گوادر کو کمپلیٹ کرنا، SEZs کمپلیٹ کرنا. اگر یہ پریزیڈنٹ شی کا ویژن نہ ہوتا تو یہ جو مائل سٹونز ہم نے اوور اے پیریڈ آف 10 ایئرز اچیو کیے ہیں، کیا وہ اچیو کر پاتے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ شاید ان میں سے کوئی ایک بھی اگر آپ کہیں تو وہ اس طرح سے، جس طرح سے ہم ان 10 سالوں میں یہاں تک پہنچے ہیں، باوجود اس کے
کہ اس میں 3-3.5 سال کی ایک بڑی رکاوٹ، شاید 3 سال سے بھی زائد، اگر آپ دھرنے کے والے معاملات کی بات آپ نے ریفر کیا تھا وہاں سے ڈال لیں تو کافی سال اس میں رکاوٹ رہی۔ آپ نے فائدے کی بات کی ہے یاسر، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب سی پیک کا معاہدہ ہوا تو کہا جاتا تھا کہ یہ 40-45 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے، یہ اور 46 بلین ڈالر، جی میں اس پر بات، یا 60 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے۔ میں جب اس وقت بھی میرے یہ خیال مجھے گزرتا تھا کہ ایکچولی یہ 40-45-50 بلین ڈالر کا معاملہ نہیں ہے۔ جب آپ 40-45-50 بلین 60 بلین ڈالر کا انفراسٹرکچر کھڑا کرتے ہیں تو اس سے آپ 200-250 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ فیچ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے ہاں سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیے آج جس جگہ پہ ہم پہنچے ہیں، یہاں سے ایک بڑا مائل سٹون جس کی طرف ابھی اشارہ نہیں کیا گیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ایک جو دورے کے دوران جو پاکستان نے ایک بڑا مائل سٹون اچیو کر لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جن مسائل کا شکار ہیں ان میں اس سے نکلنے کے لیے تقریباً ہمیں 100 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ چاہیے، جو ایک ٹارگٹ رکھا گیا ہے۔ اور جو ایس آئی ایف سی ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، اس نے جن 4 سیکٹرز کا ذکر کیا ہے ان چاروں سیکٹرز کو اب جس پہ بات چیت ہوئی ہے کہ سی پیک کے نیکسٹ فیز میں، یہ میں دوسرے فیز کی بات نہیں کر رہا، میں سی پیک کے جو معاملات ہیں اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی ایکسپینشن کے تحت یہ سارے سیکٹرز میں انویسٹمنٹ جو ہے نا اس کے معاہدے شروع ہو جائیں گے۔ اس پہ مفاہمتی یادداشتوں میں دستخط کیے گئے ہیں اور اس پہ برین سٹارمنگ کی گئی ہے، اور بہت سے سیکٹرز جو ہیں، یہ خاص طور پہ یہ 4 سیکٹرز جو ایس آئی ایف سی نے مقرر کیے تھے کہ ان میں ہم انویسٹمنٹ لائیں گے، اور جو ہمارے عرب بھائی ہیں وہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ اس میں انویسٹمنٹ کریں۔ تو ہو سکتا ہے کہ عرب ممالک مل کر اور چین مل کر ہمارا جو ٹارگٹ ہے، جو ہمیں ریکوائرڈ ہے اپنے ایکسچیکر کے لیے، وہ اس لیے کہ اتنے ہی ہم نے لونز جو ہیں وہ ہم نے پے بیک کرنے ہیں، ان کی انسٹالمنٹس دینی ہے۔ تو ہمارا اگر اکانومی کا والیوم ایک خاص سطح تک جائے گا تو ہم یہ پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم معیشت کو آگے لے کے چل سکیں۔ سو یہ اس وقت یہ جو دورہ ہے اس کے اندر یہ جو ایک بڑا مائل سٹون تھا اس کو طے کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیے پاکستان نے ابھی آپ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، نگران وزیر اعظم، ان کی آپ نے بات چیت سنی، جو جس طرح سے انہوں نے صدر شی کو جو یقین دلایا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی ہم ان کے پارٹنر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا جو ویژن ہے نہ صرف ہم اس کی توثیق کرتے ہیں بلکہ اس پہ ہمیں رتی برابر بھی شک نہیں ہے، یعنی ہم بلیو کے ساتھ اس پہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ جو دوستی کا لیول ہے، یہ جو ہمارا آپس کا تعلق ہے، اس سے ہمارے لیے بہت سے نئے ایونیو اس سے بھی آگے بڑھ کر کھلیں گے۔ دیکھیے کل صدر شی نے 8 میجر ایریاز جو ہیں وہ اناؤنس کیے ہیں۔ 8 میجر ایریاز میں چین جو ہے وہ فردر ایکسپینشن چاہتا ہے، سرمایہ کاری چاہتا ہے۔ اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں بتا دوں کہ وہ جلدی سے کوئکلی بنا رہا ہے چین یورپ، اور وہ جو ایکسپریس ہے اس کے اندر ریلوے ایکسپریس، پھر وہ جو یہ ٹرانس کیسپین سٹی کا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، بین الاقوامی راہداری، اس کو ڈیزائن کر لیا ہے۔ وہ اوپن مارکیٹ کی بات کرتا ہے جس کی طرف ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ لوگوں کی جو دولت ہے اس پہ ڈاکہ مارنے کے لیے نہیں ہے، لوگوں میں انویسٹمنٹ کر کے ان کو بہتر پراسپیرٹی، شیئرڈ ویژن کے ساتھ عملی تعاون جو ہے وہ چھوٹے اور سمارٹ کی جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پروگرام ذریعہ معاش کے لائیولی ہوڈ کے چھوٹے چھوٹے پروگرامز ہوتے ہیں اس کو ڈیولپ کریں، جیسے ہمارے ہاں قوت کام کرتی تھی، اور انٹرنیشنلی جو یہ ایک دو بینکس اس کے اوپر کام کرتے ہیں جو لوگوں کو قرض دے کے بہتر کرنے، سبز ترقی، یہ جو ہمیں اتنا موسمیاتی تبدیلیوں کا اور اس کا معاملہ ہے، اس کا ایک پورا ویژن جو ہے بی آر آئی گرین انیشیٹو اور شمسی جو صنعت ہے اس میں ترقی کر کے یہ کم کاربن کے معاملات دیکھ کے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ وہ سائنسی اختراع جو اے آئی گورننس کی طرف جا رہا ہے چین، اور اس کا ایک پورا سٹرکچر کھڑا کرنے جا رہا ہے جو گلوبل انیشیٹو کا حصہ ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ بی آر آئی کے تحت جو پارٹنر ممالک ہیں وہاں پہ ایک دوسرے کی تہذیبوں کو فردر پروموٹ کرنے کے لیے، ان میں بہتری لانے کے لیے بھی ایک پروگرام شروع کیا، وہ انہوں نے دیا ہے۔ تشخیصی نظام جو آپ کا جو جتنے بھی پروجیکٹس چین دے رہا ہے دنیا کو، گلوبل انیشیٹوز لے رہا ہے، ریجنل انیشیٹوز لے رہا ہے، ان کا جو سسٹم ہے اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک پورا میکنزم ڈیزائن کیا جائے گا کہ ان کی مانیٹرنگ کی جا سکے، ان میں بہتری کی بات کی جا سکے اور ڈیولپمنٹ کی جا سکے جو میکسیمم ہے۔ پھر انہوں نے اب ایک نئی بات کی ہے، وہ ہے کثیر الجہتی تعاون، کہ صرف یہ نہیں کہ چائنا تعاون کر رہا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر وہ تمام لوگ جو اس پارٹنرشپ کا حصہ بننے چاہتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ممالک ہیں یا بڑے ممالک ہیں،
وہ آپس میں تعاون کریں اور اس کو ایک گلوبل انیشیٹو کی شکل، اور وہ اس کے تقریباً جو ہمارے تمام سیکٹرز ہیں وہ اس کے تحت وہ ٹھیک ہے سر. آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کی اجازت اگر ہو تو سجاد صاحب کو اس میں انوالو کروں. سجاد صاحب یہ فرمائیے گا، وزیر اعظم نے پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ملاقات میں ایک اور بات بھی کہی. انہوں نے کہا کہ چین سے سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو کیا پاکستان جیسا ایک ڈیولپنگ کنٹری، ترقی پذیر ملک چین سے کیا کچھ سیکھ سکتا ہے؟ ذرا یہ بتائیے گا. دیکھیں، چین نے مختلف محاذوں پہ مختلف طرح کی مثالیں جو قائم کی ہیں. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا چین کے ساتھ، مکاؤ، جو ایک پرتگیزی وہ تھی، ان کی سیٹلائٹ تھی، پرتگیز کی وہ ایک کالونی تھی. تو چائنا کی جو ریولوشنری آرمی ہے وہ اگر چاہتی تو ان چند 100 پرتگیزیوں کو اٹھا کے سمندر میں پھینک سکتی تھی اور اس پہ قبضہ کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے انتظار کیا اور قانونی طور پہ اس کو حاصل کیا. تو پاکستان کو بھی اپنی فورن پالیسی میں چین سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ کی بات ہو رہی ہے نا، یہ دیکھیں کہ چائنا کی جو قدیم روایت تھی نا، جو قدیم تجارتی روایت تھی چائنا کی، سلک روٹس تھے جو چائنا سے جنوبی ایشیا کی طرف آتا تھا، کوئی فار ایسٹ کی طرف جاتا تھا، کوئی سینٹرل ایشیا کی طرف جاتا تھا، کوئی سینٹرل یورپ کی طرف جاتا تھا. انہوں نے ان چاروں راستوں کو نئے طریقے سے آج کے جدید ترین مطلب مواصلاتی نظام کی طرح استوار کرنے کے لیے یہ نظام بنایا. اور چائنا نے کیا کیا؟ چائنا نے یہ کیا کہ دنیا کی جو فرسٹ ورلڈ تھی، انہوں نے جو اپنا تہذیبی بیک یارڈ بنا دیے تھے اور جو جنگی علاقے بنا دیے تھے، افغانستان جیسے، پاکستان جیسے اور کئی جگہ پہ، چائنا آج ان لوگوں کو پیداواری مین سٹریم کے ساتھ جوڑ رہا ہے. یہ چائنا کا سب سے بڑا ایک کام ہے. اور یہ جو پاکستان کو اس اپرچونٹی کو گریب کرنے کی جتنی ضرورت ہے، میں کہتا ہوں تاریخ میں پاکستان کو کبھی اتنی ضرورت نہیں تھی. پاکستان کو چائنا سے سیکھنے کی ضرورت ہے، فورن پالیسی میں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، ٹریڈ میں بھی، ٹورزم میں بھی، اور ایک اوپننیس میں بھی، اور اپنی ریجنل جو ہمارے تعلقات ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ اس میں بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئی لیڈرشپ آ رہی ہے اور جو نئے الیکشنز ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں پاکستان اپنے ریجن کے معاملات کو بھی دوبارہ سے دیکھے گا اور ایک پیسفلی کنڈکٹ کرنے کی کوشش کرے گا. ہمیں افغانستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بنانے کی ضرورت ہے، لیکن پاکستان کے انٹرسٹ میں، اور ہمیں انڈیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بنانے کی ضرورت ہے پاکستان کے انٹرسٹ میں. اور وہ تبھی ممکن ہے کہ اگر ہم اس طرح کی ایک گہری خارجہ پالیسی بنائیں جس کے نتیجے میں ہم اپنے بارڈرز کو بھی سیکیور کریں، اپنے انٹرسٹ کو بھی سیکیور کریں اور اپنی تجارت کو بھی آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا. آغا صاحب آپ کو انوالو کروں گا. وزیر اعظم چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان چین کے ساتھ تعلقات میں 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. کتنا بڑا اور واضح پیغام ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنی ری پوزیشننگ کرے. ویسے بات یہ ہے کہ بہت یاسر صاحب میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت ٹائملی پاکستان کی ایک سٹیٹڈ پوزیشن آئی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسٹرن میڈیا میں آج کل ایک پوری کمپین چل رہی ہے جس کمپین کا ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بیلنس رکھنا چاہتا ہے ویسٹ کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ، اور ویسٹ کو کمپرومائز نہیں کرے گا چائنا کے لیے، چائنا کو کمپرومائز کر سکتا ہے ویسٹ کے لیے. ایک پوری سیریز آف آرٹیکل چل رہی ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن نارتھ امریکن اور یورپین جتنے ٹاپ نیوز پیپرز ہیں ان میں تمام ایک سیریز آف آرٹیکل چل رہا ہے. تو میرے خیال میں پی ایم صاحب نے جو یہ 1 انچ آگے پیچھے کی جو بات کہی ہے وہ اس ریفرنس میں کہی ہے، اور یہ بہت ٹائملی پاکستان کی طرف سے ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے. ایک بات میں آپ سے اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ چائنا کی پورا جو ڈائنامکس ہے وہ ایک فکرے میں بتا دی گئی ہے. ایک امریکن تھنک ٹینک نے اس نے یہ کہا ہے کہ چائنا کنزیومر مارکیٹ
प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। और इस चाइना डेफिनेटली पूरी दुनिया में एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास इसलिए भी पैदा करना चाहता है कि वो करता ही जो है कंज्यूमर मार्केट प्रोडक्ट, अपना जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करता है। इसीलिए वो शेयर्ड फ्यूचर और शेयर्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। और ये एक बिल्कुल नया, वो जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं वो खौफजदा है। वो कहते हैं कि चाइना का जो ये एक डायनामिक एक पूरी फिलॉसफी है वो तो खा गई है, ऑलरेडी खा गई है पूरे यूरोप को, और अब वो खा जाएगी नॉर्थ अमेरिका को। क्योंकि ये जो यूरोप और अमेरिका है ये है कैपिटलिस्ट मार्केट, सबसे छीन लो और सारी ताकत और पैसा अपने हाथ ले आओ। जबकि चाइना इससे ऑल टुगेदर डिफरेंट फिलॉसफी रखता है और वो हिस्टोरिकली रखता है। आपको याद होगा कि चाइना ने कभी भी सेस नहीं लगाया था जबकि एशियन सिल्क रूट के ऊपर जब यूरोप से माल चाइना में आता था। ये हम लोग शायद हिस्ट्री में भूल जाते हैं, चाइना ने कभी सेस नहीं लगाया था। और यही बात थी कि सिल्क रूट और सिल्क रोड आज तक हिस्ट्री से खत्म नहीं कर पाए हैं और उससे सारा का सारा रिवाइव कर दिया। ठीक है, ठीक है, पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ताहिर मलिक साहब, आपको इसमें इन्वॉल्व करते हैं, ये फरमाइएगा। एक तो BRI की कामयाबी में 10 सालों में BRI ने जो कुछ दुनिया को दिया है, यानी 2/3 जो हिस्सा है दुनिया का आबादी के लिहाज से, जिसमें तकरीबन तमाम कॉन्टिनेंट्स ही शामिल होते हैं, वो जो है वो शामिल हो चुका है BRI के अंदर। इसी तरीके से दुनिया की 40 से 50% GDP जो है वो उन ममालिक की है जो शामिल हुए हैं। CPEC ने किस हद तक किरदार अदा किया है इन 6 नॉट्स में कामयाबी के हवाले से BRI का? और दूसरा ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म के वहाँ के दौरे के दौरान जो अहम हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, जैसे कि $1.5 बिलियन की रिफाइनरी की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आना, $2 अरब का एक चाइनीज़ कंसोर्शियम का क़याम पाकिस्तान में होना, फिर सोलर कंपनीज़ के साथ पाकिस्तान में मुआहदे, पाकिस्तान के लिए मुआहदे होना, ये तमाम कितनी मेजर डेवलपमेंट्स हैं जो कि हमने BRI के इस 3rd फोरम से अचीव किए हैं। देखिए, आपका जो पहला हिस्सा है सवाल का, उसमें तो ये है कि ये प्रोजेक्ट तसव्वुर से हकीकत की जानिब बढ़ चुके हैं और अब जो है तेज़ी से चीज़ें वो अपनी अमली शक्ल धार रही हैं। और अब वक्त ये आ गया कि इनको बेसिक सतह से लेके इनके जो आगे 3rd रेट डाइवर्सिफिकेशन है और जो यहाँ पे जोन्स बननी हैं और जो आगे इसकी वैल्यू एडिशन होनी है, उसकी तरफ दोनों मुल्क फोकस कर रहे हैं। अभी गुज़श्ता हुकूमत में जो उनके नायब वज़ीर आज़म आए थे इसी 10 साला तकरीबात में शरीक होने, वो वाइस प्रीमियर ली फ़ांग जी, उनका विज़िट, और अब जो अनवारुल हक काकड़ साहब जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उनका विज़िट, ये शो करता है कि पाकिस्तान में हुकूमत कोई भी हो। और उन्हें प्रेसिडेंट शी ने स्पेशली भेजा था जी अपना नुमाइंदा बना के। तो उसका जो तसलसल है उसके अंदर चाइना का भी वही इंटरेस्ट है जो पाकिस्तान का है। तो मैं ये एक तो ये मुबारकबाद भी ये दूंगा कि जहाँ हम इतनी मायूसी की खबरें जो है वो शेयर करते हैं और मुल्क के मुस्तकबिल पे भी मायूसी का इज़हार करते हैं, वहाँ ये बात ये है कि जब यकसू होती हैं हमारी अस्करी क़यादत, हमारी सियासी हुकूमतें, ब्यूरोक्रेसी और तमाम जब फोकस होता है, तो चाहे वो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम हो या पाक चीन ताल्लुकात की मुख्तलिफ जहतें हों। आप ये देखें कि कराक्रम हाईवे जो दुनिया का अजूबा है, जिसकी तैयारी में बहुत सारे लोग, चाइनीज़ इंजीनियर और पाकिस्तानी जो कारकुन थे का उसमें काम करने वाले थे बड़े, वो भी इसमें जान की बाजी आ रहे, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट पाया तकमील को पहुँचा। तो अब भी मुझे उम्मीद है कि तमाम तर साजिशों के बावजूद ये सफ़र तरक्की का आगे बढ़ रहा है और इसमें जो पावर गेम है, ग्रेट पावर्स की गेम है, वो भी उनकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि इस मंसूबे को वो रोक नहीं सके। बाकी ये है कि इसमें अगर इसको इस एंगल से देखा जाए कि ये 2 मुल्कों के दरमियान तो इंटरकनेक्टेडनेस का मंसूबा है, लेकिन इससे पूरा रीजन बेनिफिट करेगा और जो ताकतें मुखालफत भी कर रही हैं उनके लिए भी ये बात है। पाकिस्तान कई दफ़ा ऑफ़र कर चुका है, चाइना ऑफ़र कर सका है कि आप इसमें शरीक हो। इसको जो क्या फ्रांस और इंग्लैंड के माबैन जो टनल है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, क्या उसका सिर्फ दोनों मुल्कों को फ़ायदा है उस यूरो टनल का या पूरे यूरोप को फ़ायदा है? तो इस तरह हमें केक को डिवाइड करने के बजाय उसको पूरे केक की बात करनी चाहिए। जो दूसरा आपका सवाल है, ये जो चीज़ें इनको लाइट इसलिए नहीं लेना चाहिए कि एक तो जो शैनीला ने बताया, हम चाइना से, रशिया से
ہم آئل لے رہے ہیں, پیٹرولیم مصنوعات لے رہے ہیں, اور آج کی بھی خبر ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے. تو پاکستان میں اگر ہائی ریٹڈ ریفائنریز لگ جاتی ہیں تو جو آئل ریفائن ہوگا لوکلی, تو کنزیومر کو ہم ایک کم مارجن سے ایک کم قیمت پہ نسبتاً ہم اس کو مہیا کر سکتے ہیں. اور جس طرح عالمی منڈی میں رجحان ہے اور پاکستان میں کرنسی مستحکم ہو رہی ہے, تو تیل کی قیمتیں مزید اگر کم ہوتی ہیں تو اس کا امپیکٹ پاکستان میں مہنگائی پہ بھی ہوگا, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ. فوری طور پہ ہم اس میں بجلی کی قیمتوں میں بھی ریلیف دے سکیں گے, اور جو دوسرے ثمرات ہیں اچھی گورننس کے ذریعے ہم عام آدمی کو جو مہنگائی میں جکڑا ہوا ہے اس کو گورنمنٹ ریلیف دینے کی پوزیشن میں آ جائے گی. جو تیسرا آپ نے بتایا کہ سولر انرجی کا, وہ بھی اس سے جڑا ہے. گورنمنٹ کو بھی احساس ہے اور سٹیک ہولڈرز کو بھی احساس ہے کہ یہ جو مہنگے بجلی گھر تھے ان کا ڈالر کے ساتھ لنک کرنا اور متبادل جو توانائی کے ذرائع تھے ان کے اوپر ہم نے اس طرح فوکس ہو کے کام نہیں کیا جس طرح اس کی ضرورت تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں, اب دیکھیں کرنسی مستحکم ہونے سے یہاں پہ جو ایڈیبل آئل ہے اور ٹرانسپورٹ کے کرائے ہیں اور پولٹری, اس کے کرائے قیمتیں کم ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو پروگرام میں موضوع شامل کریں گے, ساتھ رہیے گا. بدلتی دنیا میں باہمی اعتماد کے علم بردار پاکستان اور چین, عالمی و علاقائی مسائل اور دکھ سکھ کی گھڑی میں ساتھ ساتھ ثقافتی و سفارتی تعلقات سے معاشی و تصویراتی اتحاد تک پرعزم قیادت کے مشترکہ اہداف, دو طرفہ تعلقات کا نیا باب. ویلکم بیک جی. ابھی ہم بات کریں گے دنیا میں اس وقت جو ہے وہ تذبذب ہے, پریشانی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو دنیا ہے یعنی جو لوگ ہیں دنیا کے اندر بستے, وہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ مہذب دنیا, وہ ڈھونڈ رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی جو یہ بات کرتی تھی کہ کسی بھی انسان کو اس کے ریلیجن سے ہٹ کے اس کی کاسٹ سے ہٹ کے اس کی کریڈ سے ہٹ کے اگر کوئی نقصان یا گزن پہنچ رہا ہے تو پوری دنیا کو اس حوالے سے تشویش لاک ہوتی ہے, ایون جانور کو پہنچتا ہے. یعنی یہ ویسٹرن فینومینا تھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کے حوالے سے جو ان کی سوچ پنپ رہی ہے. اور یو کے وزیر اعظم رشی سناک کا یہ کہنا کہ ہمیں فخر ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی طریقے سے یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریزیڈنٹ, پہلے ان کے سیکرٹری خارجہ کا جانا, پھر بعد میں پریزیڈنٹ کا جانا, اور جا کر تھپکی دینا کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے ہم نہ صرف اسے انڈورس کرتے ہیں, اسے بیک اپ کرتے ہیں, اگر اسے ضرورت پڑی کسی میٹیریل سپورٹ کی تو ہم اسے پرووائڈ کریں گے. اب اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ بلا اشتعال جو ہے وہ انہوں نے عام فلسطینیوں کے اوپر بمبارمنٹ شروع کر دی. اس کے بعد انڈسکریمنیٹ جو ہے وہ تمام ایریاز کے اندر, چاہے وہ نارتھ آف غزہ ہو, ساؤتھ آف غزہ ہو, وہاں پہ انہوں نے ایریل سٹرائکس کرنا شروع کر دیں, اور ساؤتھ کو کہا کہ جی آپ اسے خالی کر کے نارتھ میں چلے جائیں تاکہ ہم یہاں پہ زمینی کارروائی شروع کر دیں. جیسے ہی وہ لوگ موو کرنا شروع ہوئے ان کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے میسائل فائر کیے گئے, اور اب صورتحال یہاں تک پہنچی جو حالیہ تاریخ نے نہیں دیکھا کہ ایک ہاسپٹل جس کو ویٹیکن سٹی کنٹرول یا فائنانس کر رہا تھا, اس ہاسپٹل کے اوپر جو ہے وہ فائر کیا گیا, میسائل فائر کیا گیا, جس کے نتیجے میں 800
فلسطینی ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ جاں بحق ہو چکا ہے، لیکن دنیا، مہذب دنیا یا انٹرنیشنل کمیونٹی وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ امریکہ اسے کہیں کنڈیم کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، یورپ کہیں کنڈیم کرتا ہوا نہیں ہے، یہاں تک کہ رشیا نے جو سیکیورٹی کونسل میں قرارداد موو کرنے کی کوشش کی، جس کے اندر انہیں امدادی کاروائیاں، انہیں سیف پیسیج فلسطینیوں کو دیا جائے، اس کو بھی امریکہ نے ویٹو کر دیا، اور اس کے اتحادیوں نے، فرانس نے، جاپان نے ویٹو کر دیا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معاملے کو، اب یہ معاملہ جو ہے یہ خطے کی صورتحال اور عالمی منظرنامے پہ کہیں بڑے پیمانے پہ جا رہا ہے، جس طرح سے امریکہ اور اس کے اتحادی اس کے اندر شامل ہونے جا رہے ہیں، اور دنیا اس وقت تک کیوں ناکام ہوئی ہے۔ شنیلا صاحبہ، آپ سے اس حوالے سے سوال ہوگا کہ نہ کچھ ہونے کے بعد اسرائیل نے جینوسائیڈ شروع کر دیا ہے فلسطین کا، دنیا اس وقت تک کیوں ناکامی کا اظہار کر رہی ہے؟ یاسر، اس لیے کہ جو آپ کی بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ، یورپ وغیرہ، یہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، مالی مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ اکثریت جو آپ کے بڑے مالیاتی ادارے ہیں، جو تجارتی ادارے ہیں، جو ذرائع ابلاغ کے ادارے ہیں، جو بینکس ہیں، ان کے ہیڈز جو ہیں وہ یہودی ہیں، تو وہ امریکہ کی اور یورپ کی پالیسیز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پھر امریکہ جو مشرق وسطیٰ میں خود بھی امن نہیں چاہتا، کیونکہ وہاں پہ اسرائیل اس کے لیے پولیس مین کا کردار ادا کر رہا ہے۔ عربوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو اسرائیل کی وہاں پہ موجودگی ضروری ہے۔ یہ جو اسرائیل نے کر رہا ہے غزہ کے اندر، یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے، یہ تو کئی سالوں سے جاری ہے، کئی سالوں سے ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، لیکن کبھی ہم نے ان کی طرف سے مذمت سنی ہے نہیں، کیونکہ ان کے اپنے اخلاقیات کے اپنے پیمانے ہیں۔ یوکرین میں کچھ ہوگا تو وہ جاریت ہوگی، بابریت ہوگی، لیکن جو فلسطین کے اندر ہوگا وہ دفاع کرنا ہوگا۔ چلے یہاں تو آپ غزہ کے اندر حماس کو بلیم کرنا شروع کر دیتے کہ اس نے سٹارٹ کیا تو اسرائیل ہو رہا ہے۔ ویسٹ بینک میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ تو حماس نہیں ہے، وہاں پہ کیوں میزائل برسائے جاتے ہیں؟ وہاں پہ کیوں مظلوم جو فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے؟ آپ نے محاصرہ کیا ہوا ہے، دنیا کی سب سے بڑی جیل اس کو بنایا ہوا ہے، جگہ جگہ پہ آپ کی چیک پوسٹ ہے، جہاں سے وہ جب فلسطینی لوگ گزرتے تھے ذلیل و خوار وہ بیچارے ہو رہے ہوتے تھے۔ خوراک وہاں پہ نہیں، یو این کو ابھی وہاں پہ 2-3 دن کی خوراک رہ چکی ہے، اور یو این کو باقی جو این جی اوز ان کو خوراک نہیں وہاں پہ پہنچانے دیے جا رہے۔ جن لوگوں نے بھی امداد بھیجی ہے وہ ابھی آپ کی مصر کے اندر رکی ہوئی ہے۔ اور جو ہسپتال کے اوپر اٹیک ہوا ہے، یہ یاسر پہلی دفعہ نہیں ہوا، اسرائیل نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہسپتالوں کے اوپر حملے کیے ہوئے وہاں پہ، لیکن دنیا نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئے اپنے مالی مفادات کی وجہ سے۔ آپ کی اطلاع کے لیے، اسرائیل نے بھی کیا، امریکہ نے بھی کیا، انڈیا نے بھی کیا۔ امریکہ نے افغانستان میں، انڈیا نے سری لنکا میں، اور اسرائیل نے یہ جو حماس کے اندر۔ میں اس میں جو ہے وہ غزہ کے اندر کیا ہے، میں اس میں ڈاکٹر فاروق عادل صاحب آپ کو شامل کروں گا۔ امریکہ کا جو سارے پروسیس کے اندر کردار رہا ہے، امریکہ صرف اس کو تھپکی دے رہا ہے یا امریکہ اب اس کے اندر پارٹی بن چکا ہے؟ دیکھیں، یہ تو اب بالکل جس کو دکھائی نہیں دیتا، کسی نابینا کو بھی دکھائی دے رہا ہے کہ امریکہ واقعتاً ایک پارٹی بن چکا ہے۔ اور ماضی میں جو امریکہ کا ایک کردار ہوتا تھا جس میں وہ جنگ بندی کی بات کرتا تھا، مصالحت کی بات کرتا تھا، اور وہ بھی ایک اوٹ تھی، وہ بھی ایک پردہ تھا، اب وہ پردہ بھی انہوں نے اتار دیا ہے۔ تو اب یہ سمجھ میں آنا چاہیے۔ اچھا، آپ دیکھیں، ایک ایلیمنٹ ایسا تھا فلسطین کے اندر کہ وہ بھارت کی طرف بڑی امید کی نظروں سے دیکھا کرتا تھا، جس پر ہمیں ذرا سا تکلیف بھی ہوتی تھی۔ تو آج ان کی سامنے یہ بھی کھل گیا کہ بھارت کہاں کھڑا ہے نا، اور بھارت نے یاد وزیر اعظم جو برطانیہ کا ہے وہ کہاں کھڑا ہے۔ تو اب پہلی بار یہ بات دوبارہ ثابت ہوئی ہے، یعنی اس فلسطین کا مسئلہ کھڑا ہونے کے بعد، کہ جب افغانستان میں دوبارہ جنگ شروع ہوئی 9/11 کے بعد، تو یہ کہا گیا کہ یہ صلیبی جنگوں کا تسلسل ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح سے اب اس کو صہیونیت کو شامل کر کے یہ ایک اور صلیبی جنگوں کا تسلسل ہے، جس کا ٹارگٹ صرف مسلمان ہیں، فلسطینی ہے، قبلہ اول ہے، اور یہ سارا معاملہ ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو جس صحافی کو قتل کیا گیا جو امریکن پاسپورٹ رکھتی تھی، وہ تو کرسچن صحافی تھی۔ وہ کرسچن، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن ان کو فلسطین کی لیکن چونکہ وہ فلسطینی تھی اور فلسطین کے کرسچنز تحریک آزادی فلسطین کے ساتھ ہیں، وہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں اسرائیل کو، تو ایک پہلو اس کا یہ ہے۔ لیکن اب اس میں جو تیسرا ایلیمنٹ ہے، وہ تیسرا ایلیمنٹ ہم لوگ ہیں، مسلمان ہیں۔ کیا ہم نے قراردادیں منظور کرنی ہیں؟ کیا ہم نے ریلیز نکالنی ہے اور جلوس نکالنے ہیں؟ کیا ہم نے
جیسے آج پاکستان کی طرف سے ایک امدادی طیارہ چلا گیا، فلسطین کے سفیر کو سپرد کیا ہمارے وزیر اطلاعات سولنگی صاحب نے، تو یہ کام ہم نے کرنا ہے، یا ہم نے کوئی ایسی طاقت بن کے ہاتھ پکڑ کر اس جارحیت سے روکنا ہے جس جارحیت کی طرف عام پوائنٹ کوئکلی اپنے راؤنڈ لینا ہے. میں اس میں آپ کو نشاط صاحب شامل کروں گا. یہ فرمائے گا، انہوں نے اسلامک ورلڈ کے حوالے سے بات کی ہے، ہم نے دیکھا انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں نظر نہیں آئی، اسی طریقے سے ہمیں یہ ویسٹرن سو کالڈ جو مہذب دنیا یہ نظر نہیں آئی. ہمیں جو امہ کا کانسیپٹ ہے، کیا امہ ایسے نازک وقت کے اندر نظر آ رہی ہے جبکہ مصر نے بار بار یونائٹڈ نیشنز کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ رفع کا راستہ نہیں کھول رہے؟ دیکھیے مجھے تو امہ والی بات معذرت کے ساتھ نظر نہیں آتی. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مغرب کا کردار تو شاید ہمارے سامنے ہو، اس سے ہمیں شاید توقع بھی نہ ہو، لیکن جو کردار اس وقت مسلم ممالک ادا کر رہے ہیں وہ بھی مجھے تو شرمناک ہی لگتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن جو آپ کی آواز ہے وہ اس حد تک تو آنی چاہیے کہ آپ اس کی جو فلسطین کی آواز ہے اس کی آواز کے ساتھ آواز ملا لیں. آپ دیکھیے کہ کل او آئی سی کیا کہہ رہی ہے، او آئی سی کہہ رہی ہے عالمی برادری سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں. اچھا ایران کہہ رہا ہے کہ یہ پابندیاں عائد کریں. او آئی سی کسی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. عرب لیگ کا اجلاس جو ہے وہ کسی طرف لگتا ہی نہیں ہے. ہمیں کوئی چیز اس میں نظر نہیں، کوئی کنکریٹ بات کہیں پر نہیں ہے. حالانکہ او آئی سی فرض کریں کہ او آئی سی کوئی ایسی حیثیت یا وہ اہمیت نہیں بھی رکھتی، تو بھی او آئی سی سخت الفاظ کے اندر بہت سی ایسی باتیں کہہ سکتی تھی جس کے بعد ایک دفعہ مغرب جو ہے وہ سوچتا ضرور. آپ دیکھیے کہ کیا جو برطانیہ کے وزیر اعظم وہاں نہیں پہنچے، کیا امریکی صدر وہاں نہیں پہنچے، کیا لوگوں نے بالکل اوپن اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا، کیا ایسا سر ان کے جو وزیر خارجہ جب وہاں پہ گئے انہوں نے کہا میں وزیر خارجہ امریکی بعد میں ہوں، پہلے میں یہودی ہوں. تو کیا ہم پہلے مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم بطور مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے؟ کیا ہمارے مسلم ممالک میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا کہ جی اسرائیل جو ہے وہ اس حرکت سے باز آ جائے ورنہ پھر ہم کچھ کریں گے؟ اس حد تک بھی زبان استعمال نہیں ہوئی. اور ٹھیک ہو گیا سر، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. آغا صاحب سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، سر پوائنٹ آ گیا. میں آغا صاحب کوئکلی آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ جو انٹرنیشنل میڈیا کا جو کیریکٹر سامنے آیا ہے اس کے اندر، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کتنا منافقانہ کردار ادا کیا ہے انٹرنیشنل میڈیا نے؟ نہیں، انٹرنیشنل میڈیا نے وہی کردار ادا کیے جو انٹرنیشنل میڈیا ہمیشہ سے کرتا ہے، جو ہم نے عراق میں دیکھا ہے، جو ہم نے سیریا میں دیکھا ہے، جو ہم نے افغانستان میں دیکھا ہے. دیکھیں ہمیں بڑا یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک نیٹو اور ایک نین نیٹو. اس کے علاوہ دنیا کچھ نہیں ہے. اور یہ آپ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک مذہبی معاملہ ہے، تو میں آپ کو یاد دلوا دوں کہ جس طرح یوگوسلاویہ کو ختم کیا گیا تھا اور یوگوسلاویہ پر 21 گھنٹے کی بمباری کی گئی تھی، اس زمانے میں یورپ میں ہی تھا. ٹھیک ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سارے سین دیکھے تھے جو آپ کو یہ جو ہے انٹرنیشنل میڈیا نہیں دکھا رہا تھا. یوگوسلاوین اور سو کالڈ اس زمانے میں رشین ٹی وی دکھا رہے تھے. تو اس کو آپ، اور آخری او آئی سی کا اتنا آپ نے ہائپ کریٹ کیا. ٹھیک، پوائنٹ آ گیا سر، پوائنٹ آ گیا آپ کا. سجاد بھائی کوئکلی ختم ہو گیا نا اجلاس. یہ بتائیے گا یہ جو ایکشنز کیے جا رہے ہیں ویسٹ کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، یو کے کی جانب سے، کس حد تک انسٹیگیٹ کر رہے ہیں ریجنل پارٹس کو جن میں ایران ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور یہ جو جنگ ہے یہ فلسطین سے نکل کے کہیں بڑی جنگ بن جائے؟ دیکھیں امریکہ کی کوشش تو ہے اس وقت کہ خاص طور پہ جو عرب دنیا ہے اس کو ایک نئے کانفلکٹ میں دھونس دیا جائے یا پھنسا دیا جائے جیسے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے یوکرین میں روس کو پھنسایا گیا ہے، کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں انٹرنیشنل پولیٹکس کو سمجھنے والے کہ روس اور چائنا کی بھی خواہش ہے کہ امریکہ اور یہ جو نیٹو ملک ہیں ان کو عرب دنیا کے اندر گھسیٹ کے لایا جائے. یہ دونوں طرح کی تھیوریز اس وقت چل رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسرائیل کو تو کبھی بھی امریکیوں نے اور یورپ نے علیحدہ
नहीं छोड़ा, अलग नहीं छोड़ा। जब भी क्राइसिस हुआ है वहाँ पे, क्योंकि वो एक छोटा सा मुल्क है, ठीक। अरब दुनिया के दरमियान वो एक ऐसी नाजायज़ रियासत बनाई गई है जो कि हमेशा हॉन्ट करती है अरब हिस्ट्री को। 10 साल के बाद, 5 साल के बाद किलिंग्स होती हैं वहाँ पे। ठीक है। अब देखना ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो, अरब वर्ल्ड जो है वो इस मसले को किस तरीके से हल करती है टैकल करते हैं। और ठीक है, पॉइंट आ गया सर आपका। डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, इसमें क्विकली मैं आपको शामिल करूंगा। ये फरमाइएगा कि ये जो मामला जिस तरह से बढ़ रहा है, इसके अंदर यूनाइटेड नेशंस कितने बड़े फेलियर के तौर पे सामने आया है? देखिए, यूनाइटेड नेशन ने तो कोई मसला हल नहीं किया, लेकिन जो बात हमारे दीगर पैनलिस्ट कह रहे थे कि इसमें कोई शुबा नहीं कि अमेरिका ने खुल्लम खुल्ला इसराइल की सपोर्ट की है। तो उस खिते में एक इसराइल है और अरब इत्तेहादी हैं अमेरिका के। क्या उनकी तरफ से कोई डिस्प्लेजर शो हुआ है? उनकी ये डिप्लोमेसी का फेलियर नहीं है। और जिस सलीबी जंगों का हवाला हमारे बुजुर्ग दोस्त फारूक आदिल साहब दे रहे हैं 9/11 के बाद, उस सलीबी जंग में तो हम अमेरिका के इत्तेहादी थे। तो मगरिब के डबल स्टैंडर्ड हैं, हमारे भी डबल स्टैंडर्ड हैं। ठीक है। और ये अगर ये हम लोगों को इस तरह बिहेव इस पर इजराइल पे वार क्राइम चलने चाहिए, इट इज गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स। ठीक है जी, ये हमारा कंसेंसस है तमाम पैनलिस्ट का। एंड अब मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट का। ज़बरदस्त तरीके से आज के दोनों मौज़ूआत को आपने समेटा है। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।